ملکی سیاست پر بات کرنا میرا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب تمام سیاسی جماعتیں بھی بات کر رہی ہیں تو معیشت کے متعلق بات کر رہی ہیں۔ مولانا صاحب کے بارے میں تو میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ جانیں، پنڈی والے جانیں کہ ان کے ساتھ چائے کا نظام ہوگا یا پھر وابڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ مالش کا نظام ہوگا۔ ہمارا تعلق اس محور سے ہے کہ کل پی ڈی ایم کے جلسے میں اس طرح کی باتوں کے علاوہ جو اہم بات ہوئی وہ معیشت کے متعلق ہوئی۔ ایک چیز میں ہمیشہ پی ڈی ایم والوں کو ایڈوائز کرتا ہوں، اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا پروگرام اس ملک کی ایلیٹ دیکھتی ہے، وہ لوگ جنہوں نے ملک کے فیصلے کرنے، ملک کے لیے فیصلے کرنے دنیاوی لحاظ سے، تو بات کچھ ایسی ہے کہ پی ڈی ایم نے اپنے پتے غلط کھیلے۔ شروع سے ہی میں نے کہا تھا غلط کھیل رہے ہیں پتے۔ نمبر 1، مولانا صاحب کو سربراہی دینا پی ڈی ایم کی یہ غلط فیصلہ، اس کے 2 لوگ ہیڈ کرنے چاہیے تھے، مریم صاحبہ اور بلاول صاحب، دونوں جو تھے وہ کو چیئرمین ہو جاتے یا یہ دونوں مل کے صدارت کرتے پی ڈی ایم کی۔ پہلا موقف ہی کمزور ہو گیا، کیونکہ آپ جب تک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کنونس کرو گے تو آپ کی کوئی بھی تحریک نہیں چل سکتی۔ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن بات یہ کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سیرتاً اور صورتاً ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہے، غلط کرتی ہے، صحیح کرتی ہے چھوڑ دیتے ہیں، جن کی زیادہ جدید اپیرنس ہو، جدید لک ہو، جدید سوچ ہو۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو غلط ایک بات میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری لوکل اسٹیبلشمنٹ سے پنگا نہیں لو، کیونکہ آپ کی سیاست نہیں چلے گی اگر آپ مستقل بنیادوں کے اوپر یہ کرو گے۔ تو یہ میرا مختصر تجزیہ تھا۔ اب آگے چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کرتا چلوں، اس کے بعد ظاہری بات ہے مجھے معیشت پر ہی بات کرنی ہے۔ میں ایک سجیشن آپ کو دے رہا ہوں، پی ڈی ایم والوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، کہ دیکھیں انتشار کی سیاست نہ کریں، اس کو مڑاکڑا نہ بنائیں، اس کو پہلوانی کا اکھاڑا نہ بنائیں، آپ کو پرابلم ہو جائے گی، فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جو حکومت وقت ہوتی ہے نا مزے میں ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ طاہر القادری صاحب، سر السلام علیکم، دیکھ رہے ہوتے ہیں کینیڈا میں کبھی کبھار میرا پروگرام، تو سر یہ نکلے باہر احتجاج کرنے کے لیے تو آصف علی زرداری صاحب نے پورے ملک میں دھرنے بٹھوا دیے، تو جس روٹ سے پیٹ والے لوگ اسلام آباد آ رہے تھے وہ روٹ بلاک ہو گئے۔ تو آپ حکومت وقت سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، حکومت وقت سے ٹکراؤ نہ لیں۔ عمران خان صاحب نے پوری کوشش کی نون لیگ کی قیادت کے ساتھ ٹکراؤ کرنے کی، ان کے ساتھ انہوں نے کہا میرے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے الیکشن دھاندلی ہوئی بھی ہو، ان کا موقف صحیح ہو، کیونکہ وہ ایک اوپن اینڈڈ کوسچن ہے، اس دفعہ وہ الیکشن جیت گئے، تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، آپ بیٹھے رہے۔ تو حکومت وقت کا تھوڑا سا آپ کو ریگارڈ کرنا پڑے گا، پنگے نہ لو، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ اور مزید کیس کھولیں گے۔ زرداری صاحب تو یہ پسند بھی کرتے ہیں، پروگرام بھی دیکھتے ہیں، وہ ذہین آدمی ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح مفاہمت ہو جائے، لیکن سر سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا پنگا نہ لیں اور کیس کھل جائیں گے۔ اور مریم صاحبہ آپ کے خلاف تو کھلیں گے نہیں، شہباز صاحب بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں لاہور میں بیٹھ کے، ان بیچاروں کی شامت آ جائے گی، حمزہ کی شامت آ جائے گی، نواز صاحب تو برطانیہ میں۔ خیر موضوع پر آتے ہیں، زبیر طفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر صاحب میں نے آغاز اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس وقت سیاسی جماعتیں بھی معیشت کو ایجنڈے کے اوپر رکھ کر چل رہی ہیں آگے، اور ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، لیکن اس کی جانب کسی کی توجہ نہیں آئی۔ بے روزگاری کتنا بڑا مسئلہ ہے آج کل کے حالات میں، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ملازمتیں نہیں ہیں، نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ہی بات کہوں گا، حکومت اس کی چلے گی جس کی معیشت چلے گی۔ اگر کوئی حکومت میں آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے معیشت کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے پہلے 2 سال ان کے لیے بہت ٹف تھے، اور وہ جو کوشش کرنا بھی چاہتے تھے لیکن ان کو جو ان کے ذہن میں نتائج تھے وہ نتائج نہیں آ رہے تھے، اور حکومت خود بھی سمجھتی ہے، جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جو آخری 2.5 سال ہے ہمیں پرفارمنس دینی ہوگی، لوگوں کو دکھانا ہوگا، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہوں گے۔ تو یہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ جو پی ٹی آئی کے لیے ہے کہ انہوں نے جتنے وعدے کیے ہیں اس کو سامنے لانے کا یا پورا کرنے کا
جو وقت ہے وہ موجودہ سال ہے اور اگلا سال ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو ان کو کرنا چاہیے کہ لوگوں کو سہولت ہو۔ دیکھیے لوگوں کی آمدنی تو بڑھتی نہیں ہے، اوپر سے کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگ، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ملک کے اندر، اور جبکہ حکومت نے کوشش ضرور کی ان کی مدد کرنے کی احساس پروگرام میں، لیکن احساس پروگرام میں آپ ایک دفعہ 15,000 یا 12,000 دے دیں گے تو کسی کے گھر کا کوئی مستقل حل نہیں ہوتا۔ وہ ایک مہینے کا اس 12,000 یا 15,000 سے ایک یا دو مہینے کا راشن ڈال لیں گے، اور وہ بھی راشن بنیادی اشیاء کا ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر مسائل اسی کی طرح ہیں۔ بجلی کی قیمت برابر بڑھتی جا رہی ہے، آج بھی 1 روپے 5 پیسے یونٹ جو ہے بڑھا دی گئی، اور پھر پیٹرول بھی آہستہ آہستہ مہنگا ہو رہا ہے، لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھ رہی۔ وہ منیمم ویج بھی جو ہے 17,000 روپے کا، وہ کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی مزدور کسی بھی طرح سے اس میں گزارا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کا ایک چھوٹی سی فیملی ہے، ایک میاں بیوی اور 2 بچے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اور کرائے کا مکان بھی جو اس کا ہے وہ کسی کچی آبادی میں ہے، تو اس کے بھی 5-7 ہزار روپے مہینے کا کرایہ ہوتا ہے، پھر اس کا آنے جانے کا کرایہ ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، تو جو کم آمدنی والا آدمی ہے وہ تو بالکل پس گیا، مر گیا۔ اب وہ کیسے زندہ رہے گا کسی کو نہیں پتا، کیسے اس کی معیشت چلے گی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ حکومت جو اس کی ذمہ دار ہے، لیکن حکومت کا کام ہوتا ہے مسائل کو حل کرے، کسی بھی طرح سے حل کرے، اور آنے والے بجٹ میں بھی میں کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ کم سے کم تنخواہ جو ہے یہ 17,000 کو بڑھا کے 20,000 روپے کرنی چاہیے۔ اچھا، آپ کے سامنے 2 فارمولے رکھتا ہوں روزگار پیدا کرنے کے۔ دیکھیں، دوسری جنگ عظیم کے اندر دنیا میں بڑی تباہی ہوئی، اس کے بعد ریوائیول کے 2 فارمولہ آئے، ایک تھا مارشل پلان، اور دوسرا جو تھا وہ ریوائیول پلان تھا جیسا جاپان کا پلان۔ وہاں پر کیا تھا کہ جاپان کے اندر ریسورسز کو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا، اور یورپیائی اگر آپ جیسے کہ بر اعظم میں دیکھیں تو یہاں پر بڑی تباہی تھی، یہاں پر پورا انفراسٹرکچر، ہاؤسنگ اس کی جانب راغب ہو گئے۔ تو یہاں پر کون سا فارمولہ بہتر رہے گا؟ کیا پاکستان ہاؤسنگ سیکٹر کے اوپر ریلائی کرے یا پھر جاپان فارمولے کے اوپر جائے، یعنی انڈسٹریلائزیشن؟ ایک چھوٹی سی بریک لوں گا، واپس آؤں گا، آپ سے اسی موضوع کو ڈھونگا۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ دوسری جنگ عظیم کے اندر بہت تباہی ہوئی، بہت بربادی ہوئی، اس کے بعد معیشت کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنا تھا، اکنامک ریوائیول کرنا تھا۔ ایک طرف یورپیائی بر اعظم کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر انفراسٹرکچر کی جانب ہاؤسنگ کی جانب توجہ دی گئی، اور وہاں ریکنسٹرکشن کی گئی کیونکہ وہاں گھر ور سب تباہ ہو گئے تھے۔ اور دوسری جانب جاپان میں جو تھا وہ انڈسٹریل ریوائیول کا ایک نیا دور لایا گیا، ریسورسز کو ڈائیورٹ کیا گیا انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنے کی جانب۔ تو میں زبیر دوفیل صاحب آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات کر رہا تھا کہ اگر ملازمتوں کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے کہ ملازمتوں میں اضافہ کیا جائے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے معاشی ترقی ضروری ہے۔ معاشی ترقی کے لیے وسائل کو کیا ہاؤسنگ کی طرف ڈائیورٹ کر دیں یا پھر انڈسٹری کی طرف ڈائیورٹ کر دیں، کیا کہتے ہیں؟ تو یہ مطلب میں جو کرکس جو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں نا زبیر توفیل صاحب، وہ بات یہ ہے کہ ہمیں اگر جب میں سوچ رہا ہوں یا میں جو سمجھ رہا ہوں، اور ظاہری بات ہے ہمارے ناظرین بھی اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوں گے، وہ بات کچھ ایسی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اس چیز کو گریسپ کرنا ہے کہ ریسورس ایلوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ زبیر توفیل صاحب، ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی جانب جانا چاہیے یا ہاؤسنگ کی طرف جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو کہا وہ بریک سے پہلے میں دونوں کی حوالے سے کہوں گا، ایک مارشل پلان جو یورپ میں تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور ایک جاپان کا ماڈل تھا کہ جو انڈسٹریلائزیشن کا پلان تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں دونوں چیزوں میں سے اچھی چیزیں اپنے لیے چننی چاہیے۔ یورپ کے مارشل پلان سے بھی چننا چاہیے کہ ہم ریکنسٹرکشن کیسے کریں یا ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کی طرف زیادہ سے زیادہ کیسے جائیں اور اس سے روزگار پیدا ہوگا، کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری ایسی ہے کہ جہاں آپ چند مہینوں کے اندر لاکھوں روزگار پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ پورے پاکستان میں ایسا جال پھیلا دیں کنسٹرکشن کا، پرائم منسٹر صاحب نے اور حکومت نے آلریڈی بہت ساری فیسلٹیز دی ہیں، اسٹیٹ بینک کے جو پروگرام ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹیکسیشن کے FBR سب سپورٹ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا سب سے پہلا کام ہونا چاہیے
کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ فل پیس پہ آئے. ابھی بھی جتنی فیسلٹیز اناؤنس کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے, اتنی رفتار سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام شروع نہیں ہوا. ان کو چاہیے کہ وہ تیزی سے آگے آئیں اور ہر شہر میں جہاں جہاں کے ریکوائرمنٹ ہیں وہاں پروجیکٹس بنائیں, لوگوں کو روزگار دیں. اس کے ذریعے آپ لاکھوں لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, انڈسٹری کو بھی ڈیولپ کرنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ جاپان میں کوئی را مٹیریل نہیں ہے, نہ اس کے پاس لوہا ہے, نہ اس کے پاس ایلومینیم ہے, نہ کوئی چیز ہے, کاٹن ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت فلورش کر رہی ہے. پاکستان کو دونوں پلان دیکھنے چاہیے, ایک مارشل پلان فرام یورپ فار کنسٹرکشن انڈسٹری, دوسرا انڈسٹریل پلان. انڈسٹریل پلان یہ ہے کہ انڈسٹری سے جب آپ کی آؤٹ پٹ بڑھے گی تو آپ کا جی ڈی پی انکریز ہو سکتا ہے, آپ کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا ہو سکتا ہے. لہٰذا انڈسٹری کو بھی توجہ دی جانی چاہیے. حکومت کوشش کر رہی ہے, کچھ حکومت نے فیسلٹیز دی ہیں, لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مزید کچھ ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ خوشی سے انڈسٹری لگائیں اور خوشی سے اس طرف جائیں. ابھی بھی حکومت کے جو ادارے ہیں, چاہے صوبائی ہوں یا مرکزی حکومت کے ادارے, ایف بی آر ہے, ایف بی آر کا کوئی جنرلی رویہ ایسا اچھا نہیں ہوتا کہ کوئی خوشی سے جا کے کہے کہ میں اپنا آپ کو ٹیکس میں رجسٹر کرا لوں. کیوں کراؤں؟ ایک دفعہ وہ کرا لے گا, پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نوٹس پہ نوٹس, نوٹس پہ نوٹس. اور جو لوگ آلریڈی ایف بی آر میں ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں, ان کو بھی تنگ کیا جاتا ہے بلا وجہ. اچھا, تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا میں, ابھی وہ شبر زیدی صاحب کے بڑے بیانات آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہوں گے. میں بڑا حیران ہو رہا تھا بیانات کو دیکھ کر, پتہ نہیں شاید آپ بھی حیران ہوئے ہوں. آپ کے ساتھ بھی ہم نے متعدد پروگرام کیے جب وہ چیئرمین ایف بی آر تھے. انہوں نے کون سا کوئی بڑا تیسمار خان والا کام کر دیا؟ اٹ واز جسٹ مور آف دا سیم. جہاں پر لوکل بزنسز اور پاکستانی بزنسز کے اوپر انہوں نے نیوز ٹائٹ کی, وہاں پہ ملٹی نیشنلز کے اوپر کوئی خاص سختی ہم نے دیکھی نہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایس ایم ایز اور ہماری لوکل کنزمپشن کے اوپر ٹیکسیشن لگائی. اب یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. کل میں نے ان کا بیان دیکھا کہ جی وہ پاکستانیوں کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. زبیر طفیل صاحب, یہ تو وہی شخص ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو بھی اور باقی سب کو کہا کہ وہ پیسہ واپس نہیں آ سکتا. کیوں کانٹرڈکشن کریٹ کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے چیئرمین ایف بی آر کے طور پر کیا ریفارم کیا؟ میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا, بٹ دیر ہیز بین نو ریفارم واٹس ایور میرے خیال سے. آئی ڈونٹ نو. جی دیکھیں, شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی کمپنی جو ہے پی ڈبلیو سی یا فرگوسن کمپنی کے سینئر پارٹنر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ان کی شہرت پورے ملک میں, اور خاص طور پہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے ان کے وہاں پر بہت سٹرونگ ٹائز ہیں. تو اگر انہوں نے اپنے زیر جب وہ چیئرمین رہے انہوں نے کوئی بہتری کی یا کسی کے مسائل حل کیے تو وہ کارپوریٹ سیکٹر تھا. رہا ایس ایم ای, اس کا انہوں نے کوئی بھی حل نہیں کیا. اور اب یہ کہنا کہ یہ بھئی آپ 6-7 مہینے آپ سیاہ اور سفید کے مالک تھے اور آپ کو 30-35 سال کا تجربہ بھی ہے, تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اچھا زبیر صاحب, میں سٹریٹ بات کروں گا آپ سے. آپ مجھے یہ بتائیں, کیا شبر زیدی صاحب کے دور کے اندر ڈسکریشنری پاورز ختم ہو گئے ایف بی آر آفیسرز کے؟ انہوں نے آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیا, انہوں نے آپ کو نوٹس نہیں بھیجے, انہوں نے آپ کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے انڈیکس کے اندر چھلانگے مار مار کے اوپر لے گئے؟ میں جاننا چاہتا ہوں نا سر, مجھے بھی پتہ لگے نا کہ ایسا کیا انہوں نے تیر مار لیا اپنے دور کے اندر جو وہ لوگوں سے شاباشیاں لیتے پھر رہے ہیں. جی دیکھیں, انہوں نے ڈسکریشنری پاورز جو ہیں کسی حد تک کم کی تھی. یہ میں ایک بات آپ سے نہیں آپ ضرور کہوں گا, جو ان کو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کریں. جو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے, انہوں نے ڈسکریشنری پاورز جو تھی کافی حد تک کم کی. لیکن وہ ایف بی آر میں بھی جو افسران ہیں فیلڈ کے اندر وہ اتنے ماہر ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا جو یہ قانون آیا ہے اس کو کس طرح سے سرکموینٹ کرنا ہے. تو وہ کسی نہ کسی طرح سے بزنس مین کو تنگ کرتے ہی رہتے ہیں. سر ود ہولڈنگ ٹیکس ریجیم ختم ہو گئی اس ملک کے اندر؟ نہیں, ود ہولڈنگ ٹیکس اسی طرح چل رہی ہے, بلکہ اس سے نہیں ختم ہوا, سب کچھ اسی طرح چل رہا ہے. دوسرا یہ کہ میں آپ اچھا سر ایک اور چیز جس کے بارے میں آپ بہت بات کرتے رہے ماضی میں اور ہم نے کافی ڈسکشن کی, کون سا کوئی پیریٹی بٹوین ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ٹیکسیشن انہوں نے اتھل پتھل کر دی؟ آپ مجھے بتائیں. کچھ نہیں کیا. وہی انڈائریکٹ ٹیکسز پہ پورے ایف بی آر کا ڈیپینڈنسی انڈائریکٹ ٹیکس پہ ہے, اور وہ انڈائریکٹ ٹیکس کے ذریعے ہی جو ہے ریونیو حاصل کر رہے ہیں. یہاں پہ بہت ساری صنعتیں ہیں جو ٹیکس چوری کر رہی ہیں, ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے ان کو. اب جیسے انہوں نے ایک نیا سسٹم کہہ رہے ہیں کہ انٹروڈیوس کریں گے, ٹریک اینڈ ٹریس, ٹریکنگ اینڈ ٹریسنگ سسٹم, تو یہ ضرور آنا چاہیے. سر میں بریک کے بعد واپس آؤں گا, میں آپ سے پوچھوں گا کیا ایمنیسٹی اسکیم میں نہیں آئی, کیا سب چیزیں ان کے سامنے نہیں ہوئی جو یہ ابھی ڈسون کر رہے ہیں؟ میں تو کوشش کر رہا ہوں, ابھی میں چاہوں گا ہمارے منتظمین بھی اور ہدایت کار بھی کوشش کریں
کہ رابطہ کریں, ہم شبر زیدی صاحب کے ساتھ بات کریں گے. ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں لوگ, ایسی بات نہیں, انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں, ان کے اچھے کام دنیا کے سامنے آنے چاہیے. لیکن میں وہ کی طرح جو سوال نہیں پوچھوں گا کہ سر آپ مافیاز کے خلاف یہ ہوا وہ ہوا. میں پوچھوں گا اسٹریٹ فارورڈ سوال کہ ڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر کیا کام ہوا, کیا انکم ٹیکس, انڈیویجول انکم ٹیکس فیسیلیٹیشن کے لیے کیا کام ہوا, اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات ہو جائے. اور اگر وہ مصروف بھی ہو تو کوئی بات نہیں, آگے آئیں گے. تو کوئی پرسنل بات نہیں ہوتی کبھی بھی, لوگ سمجھ لیتے پرسنل. وہ ایک اسٹیٹ بینک کے سابقہ گورنر تھے, وہ میرا چہرہ نہیں دیکھتے تھے, انہیں لگتا تو کوئی پرسنل بات ہو گئی. بھائی میرا کوئی پرسنل مسئلہ تھوڑی ہے آپ کے ساتھ, ابھی بھی دکھتے ہیں, میں پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا تھا, سابقہ ابھی نہیں, ابھی کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے. جب یہ سابقہ ہو جائے گا پھر اس کے ساتھ. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. میں ابھی آتا ہوں ملازمتوں کی طرف, لیکن پہلے یہ پچھلا موضوع مکمل کر لوں. زبیر طفیل صاحب, اب بات کچھ ایسی ہے کہ ایف بی آر کی کارکردگی کے متعلق بات ہو رہی تھی. سر میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا, دیکھیں قسمیں وعدے سب لوگ کرتے ہیں, ریفارم وغیرہ کے وعدے ہوئے تھے, اسی پس منظر میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہے بات, آئے کوئی بھی وہ اسی سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے. آج کی تاریخ میں آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے, سہل بنانے کی ضرورت ہے. کیا آپ کے خیال سے ایف بی آر کا نظام عام آدمی کے لیے سہل ہو چکا ہے؟ کیا انڈیویجول انکم ٹیکس کے اوپر بہت زیادہ انحصار کرنا ضروری ہے, جبکہ اس کی کلیکشن میں شاید زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے اس کے بنسبت جتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے؟ Why are we not focusing on it? ٹینس میں کہتے ہیں نا واچ دی بال, why are we not watching the ball? جی کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, جہاں تک ریفارم کا تعلق تھا تو حکومت کے ایجنڈے میں بھی تھا کہ ایف بی آر میں ریفارمز لائیں گے, اور پرائم منسٹر صاحب نے بار بار اس کے بارے میں کہا, اور غالباً جب شبر زیدی صاحب کو بھی لایا گیا تو انہوں نے حکومت کو ایسی یقین دہانیاں کرائی ہوں گی کہ جی میں آؤں گا تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ کر کے دے دوں گا, یہ کر کے دے دوں گا, اور 5500 ارب روپے بھی جمع کر دوں گا. نہیں, میرا ایک کوشچن ہے نا زبیر طفیل صاحب, are we criminals? Are we as a nation tax thieves? Why are we being shown to the world as criminals and tax thieves? Are we so bad that every ruler, every every government has to go out there and tell people that we are thieves? Are we thieves? ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, میں اس بات سے قطعی اس کو سپورٹ نہیں کرتا کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی بیرون ممالک جا کے بتایا کہ بھئی ہمارے ملک میں سب چور ہی چور ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ملک میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں تبھی تو 4000 ارب روپے جمع ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی ٹیکس چوروں کی ہے, اور ٹیکس چور میں ایسے بھی ہیں جو بالکل ٹیکس نہیں دیتے, اور ٹیکس چوروں میں ایسے بھی ہیں جو اپنی انکم انڈر ڈکلیئر کرتے ہیں. ان کے اوپر ٹیکس بنتا ہے 100 روپے کا, وہ 10-20 روپے ٹیکس بھر کے وہ کہتے ہیں چلو جان چھوڑاؤ. نہیں, لیکن ایف بی آر میں کرپشن ویڈ آؤٹ کرنے کے لیے کیا کام کیے؟ لیٹ سے ایون شبر زیدی اور اینی ون ایلس, ویڈنگ آؤٹ کرپشن کے لیے کیا کام کیا؟ مجھے بتائیں نا. کرپشن, ایف بی آر میں کرپشن تو بے انتہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. شبر زیدی صاحب جو آئے تھے وہ ان کو بڑا اس بات پہ یقین تھا کہ وہ آتے ہی جو ہے ایف بی آر میں اتنی ریفارم لائیں گے کہ کوئی کرپشن کا نام و نشان نہیں رہے گا. لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی. میں آج بھی کہتا ہوں ایف بی آر ایسی ہے کہ حکومت کو کامیاب بھی کرا سکتی ہے اور ناکام بھی کرا سکتی ہے, حکومتوں کو. تو اس کے اندر کسی آدمی کو لانا, جب بھی ایف بی آر میں آپ چیئرمین اگر ایف بی آر کے باہر سے لائیں گے, جیسے شبر زیدی صاحب ہے پرائیویٹ سیکٹر سے, تو یوزولی وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں, کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں, اور اس کی پالیسی کو کیری آن نہیں کرتے. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ چیئرمین ایف بی آر ایسا آدمی آئے جو ایف بی آر میں ہی سے آہستہ آہستہ گرو ہو کے ممبر بنا ہو, پھر چیئرمین بنے. تو شبر زیدی صاحب آئے, انہوں نے بڑی آ کے تقریریں بھی کی اور سب کو ایڈریس بھی کیا, لیکن اس کا نتیجہ اتنا اچھا نہیں نکلا. بات تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس بڑھنا چاہیے, ڈائریکٹ ٹیکس بڑھتا ہی نہیں ہے. اور اس کے اندر سب سے اہم رول ایف بی آر کی فیلڈ فارمیشن کا ہے. فیلڈ فارمیشن میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ چاہیں تو بہت بہتری لا سکتے ہیں, نہ چاہیں تو نہ لائیں. زبیر طفیل صاحب, آپ اس ملک کی ایپیکس باڈی کے صدر بھی رہ چکے ہیں جو ٹریڈ باڈی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس بریکٹ میں تھیفٹ ہو رہی ہے. دیکھیں, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کلیکشنز کے بریک اپ کو اگر دیکھیں تو آئی تھنک دا میجورٹی کلیکشنز come from imports and from MNCs or large businesses and conglomerates. Why are we focusing on local markets? ہم پرچون کا کام کیوں کرنا شروع ہو گئے جہاں ہم ہول سیل کے اندر ہم پیسے کما سکتے ہیں؟ Why?
میرا یہ سوال ہے. دیکھیے حکومت کے ریونیوز کہاں سے چوری ہوتے ہیں، کچھ کا آپ نے نام لیا، دوسروں کا میں بتاؤں. جی جی بتائیں. انڈر انوائسنگ جو ہے یہ تو واقعی اتنے بڑے پیمانے پہ انڈر انوائسنگ پاکستان میں ہوتی چلی آئی ہے. اس پہ ریسنٹلی کچھ تھوڑا سا ایف بی آر نے اپنا ہاتھ ٹائٹ کیا ہے اور ایف بی آر نے اس کو جو امپورٹ ویلیوز ہیں اس کو انکریز کرنا شروع کیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت بڑے پیمانے پہ انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کے اربوں روپے کی ٹیکسوں کی چوری ہو رہی ہے. دوسرا جو ہے سب سے بڑا وہ اسمگلنگ ہے، جس کے بارے میں آج کل ایف بی آر برابر اخباروں میں اشتہار دے رہے ہیں کہ جی اسمگلنگ جو ہے یہ اسمگل کا سگریٹ نہ خریدیں، یہ نہ خریدیں، یہ نہ خریدیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک ابھی قانون حال ہی میں انٹروڈیوس ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آرڈیننس جاری ہوا یا نہیں. وہ یہ ہے کہ جو لوگ اسمگلنگ کے مال سے جو بھی پیسے کمائیں گے اور جو پراپرٹیز بنائیں گے وہ ضبط کر لی جائیں گی. اگر تو یہ کی جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہوگا، ایف بی آر کیا کرے گا، ہر ایک کے اوپر جھوٹے کیس بنائے گا کہ بھئی یہ تم نے اسمگلنگ سے کمایا. اب یہ بڑی ہی مطلب اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ آپ کو نظر آئے کہ واقعی وہ اسمگلنگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اسمگلنگ اگر حکومت اسمگلنگ روک لیتی ہے نا تو ان کے ایک انڈر انوائسنگ کو جو قابو پائے، اور انڈر انوائسنگ قابو پانے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے ساتھ بٹھائے. ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں صرف جب آپ ویلیویشنز مقرر کرتے ہیں ہمارا مشورہ لیجیے، کنسلٹیشن کریں. ہاں ہم بتائیں گے کہ بھائی اس کی ریئل ویلیو کیا ہے، کس پرائس پہ آ رہا ہے. یہ مال جو آپ کا $100 پہ آ رہا ہے ایکچولی یہ $300 کی ویلیو تھی، $100 پہ ڈکلیئر کر کے $200 کی ڈیوٹی کھا رہے ہیں. اسی طرح سے اسمگلنگ ہے، اسمگلنگ اتنی بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے بارڈر پہ. یقیناً حکومت نے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا. اب